محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على القوم الظالمين الذين عذب الله عنكم الرجس أهل بيت يطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرجائب مزار الغرائب مفرخ الكتائب اسد الله الغالب غالب كل غالب امام المشارق المغارب الذي هو فرض على زهر الغائب مولانا مولا الكونين ابو الحسنين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد خالہ تبارک تعالیٰ المجید الحمید یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. صلوات کیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 53 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دیکھیے گا خاص بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی مخاطب ہوا اہل ایمان سے مخاطب ہوا. یحیی الناس بہت کم وقتوں میں انسانوں سے اللہ مخاطب ہوا، لیکن مقصد الہی یہ ہے کہ جب بھی مخاطب ہوا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. اب رہا سوال اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو، اس کے فرمان کو مانو، اس کی اتباع کرو اور اولی الامر کی بھی اتباع کرو. اب رہا سوال یہ کہ اہل اسلام اور اہل ملت جعفریہ میں ڈفرینس صرف یہی، وہ یہ ہے کہ جب اولو الامر کا جب معاملہ آ گیا وہاں سے تنازع شروع ہوا کہ یہ حکمران دور میں جو بھی جس کی حکومت ہوگی، جو حکمران ہوگا اس کو اولو الامر مانیں گے. مگر ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ اولو الامر وہ نہیں ہو سکتا، صرف وہی ہو سکتا ہے جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یعنی ہمارے پاس امام ہیں اور ان کے جانشین ہیں. صلوات بھیجیے محمد. دنیاوی اعتبار سے حکمران عاجز آ جاتا ہے، لیکن کوئی مشکل، کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہوتا جو امام کے درمیان امام معاذ اللہ عاجز آ جائے. چنانچہ کئی ایک واقعات ہیں. خود مولا کائنات کے زمانے کا واقعہ یوں ہمارا بچہ جانتا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو آپ نے طلوع کیا، مولا کائنات نے مردوں کو زندہ کیے. پھر صرف اتنا ہی نہیں، نابینا کو بھی جو ہے سو بینائی عطا فرمائی. جب وہ کہہ رہا تھا، بار بار مانگ رہا تھا کہ علی کے وسیلے سے مجھے آنکھ کی روشنی عطا کر، مولا کا گزر ہوا. مولا کچھ دیر کے لیے رک گئے، پوچھنے لگے تو کیا دعا مانگ رہا ہے؟ تو کہا کہ بس میں مانگ رہا ہوں اس ولی خاص عبد الصمد جس کا لقب ہے، اس کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں کہ میرے کو بینائی عطا کر. مولا چلے جاتا. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب واپس ہوتے تو پھر اسی حالت میں رہتے. اب جو کہنا تھا، جیسے آہٹ محسوس ہوئی امام کے قدموں کی، انہیں ایسا محسوس کیا کہ کوئی اس کے آنکھ کے سامنے سے اپنا ہاتھ لے کے گئے اور اس کو آنکھ کو روشنی آتی. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بھی کئی معجزات ہیں، امام حسین ہر امام کا معجزہ، اور امام علی علیہ السلام کا بھی معجزہ ہے کہ اس دور میں ایک خاتون اپنے آپ کو
زینب بنت علی کے نام سے اپنی شہرت پا گئی تھی، حکومت گرنے پر تھی، لوگ اس کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ ایسے میں امام علیہ السلام طلب کیے جاتے۔ امام علیہ السلام نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو اس تک پیغام پہنچا دو کہ اس کو ہم درندوں میں ڈال دیں گے۔ بادشاہ اپنے شوق کے لیے، اپنے رواب اور دبدبے کے لیے درندوں کو پالا کرتے تھے، اور غالب آنے کے لیے، لوگ پر خوف طاری کرنے کے لیے۔ تو ایسے میں جب اس تک یہ میسج پہنچتا تو آگے ڈکلیریشن دے دی امام علی نقل السلام کے پاس کہ میں فرزند رسول صرف اور صرف اپنی تنگدستی دور کرنے کے لیے، اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے میں نام زینب بنت علی کا سہارا ہوں، میں وہ نہیں ہوں۔ صلوات بھیجے اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ پھر یہ واقعہ بھی ہے آپ کے زمانے کا، آپ کا جو صحابی رہتا وہ ہندی رہتا، اس کو دوسرے لینگویجز نہیں آتی، روم کا بادشاہ کو لے کر بھیجواتا ہے امام علیہ السلام کے پاس، تو امام علیہ السلام نے اس کو قاصد کو اسی زبان میں لیٹر بغیر دیکھے کہ وہ لفافہ دیکھے بغیر کے اس کو جو ہے جواب دے دی۔ اور یہ ہندی جو رہتا انہیں بولتا ہے کہ پرزنٹر آپ نے کون سی کیا بات کی، کون سی زبان میں بات کی؟ امام علیہ السلام سامنے سے کنگری اٹھائے، منہ میں رکھے اور اس کے منہ میں ڈالے۔ جب اس کے منہ میں وہ کنگری پڑ گئی تو اتنا علوم پر انہیں غالب ہو گیا تھا کہ کوئی علوم اس کے لیے جو ہے سو اجنبی نہیں تھا۔ اب امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ آپ کے زمانے میں دینی مدرسے چلائے گئے اور تبلیغ وحدانیت عام ہوئی، معجزات بندوں تک پہنچنے لگے، لیکن جو بادشاہ وقت تھا اس کو جلن حسد کا ہی نتیجہ تھا۔ فضائلوں سے، ایمان کے فضائل اور کراماتیں جو تھی اس کے اعتبار سے زمانہ دشمن تھا، کیونکہ حسد کی آگ ان کے نسلوں میں چلتی آئی تھی، نسلوں میں چلتی آئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو اس نیت سے بلایا دربار میں کہ معاذ اللہ امام کو اہانت کریں گے، تو اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام ضعیف رہتے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھے، دربار میں داخل ہوتے تو یہ تیر اندازی کرتے رہتا۔ اس کے بعد اس کا ذہن یہ تھا کہ امام علیہ السلام کو معاذ اللہ یعنی اہانت کرے، اور دوسرے الفاظ میں کیا استعمال کرو امام کے لیے، بس یوں سمجھے کہ اس کی فکر تھی کہ امام کو کمزور ثابت کرے، اہانت کرے، دلیل کرے، یہ سمجھتے کہ یہ فن سے امام واقف نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھے گا کہ امام علیہ السلام نے جب کہا حسام بن عبد الملک کہ میں شوق کر رہا ہوں، آپ بھی شوق کیجیے، آپ بھی چلائیے، تو امام نے کہا مجھے زیبا نہیں دیتا۔ امام نے کہا مجھے زیبا نہیں دیتا، تو اس کا ذہن یہ بنا کہ امام واقف نہیں ہے۔ جیسے یہ بات دماغ میں آئی اس کے، امام نے تیر لی، کمان میں جوڑا۔ اب ایک تیر کے بعد جو ٹوٹلی 250 تیر تھے، جس میں سے 60-70 تیر انہیں چلا چکا تھا اور بے جگہ چلایا تھا نشان سے ہٹ کے، جب باقی تیر امام علیہ السلام نے تیر پہ تیر چیرتا ہوا ایسے گزر گیا کہ انہیں پسینے پسینے ہو گیا، باقی جتنے تیر تھے کہ امام نے چلا دیے۔ آنے واحد میں صلوات بھیجے اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ حیران ہو جاتا، بے ساختہ کہنے لگا فرزند رسول آپ نے یہ کہاں سیکھی ہے؟ تو امام نے مسکرا کر کہا کہ ہم حاجت نہیں رکھتے، ہم کو سب چیزیں آتی ہے۔ تو کہا کہ آپ نے کہا نا ابھی زیبا نہیں دیتا، ہاں ہمیں زیبا نہیں دیتا، ہم کیونکہ حجت الخدا ہے، اللہ کی مشیت ہم ہیں،
ہمارے الفاظ ہی تیر و تلوار کا اثر رکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس کے بعد ایک موقع یہ بھی آتا, کئی ہیں واقعات ہی, اور اسی امام علیہ السلام کے ہیں, کئی معجزات ہیں. اور جو اگر دیکھے بھی تو کہاں اتنا وقت کے بولنے لگے اور کتنا زبان میں طاقت کہاں کے وہ الفاظ ادا ہو سکتے جو شان ہو ایمان کے. لیکن اتنا ضرور ایک موقع یہ آیا کہ حج کا موقع قریب ہے اور شام عبد الملک یہ چاہتا ہے کہ ایک منزل سے دوسرے منزل تک لوگ راستہ طے کرنے میں پانی ختم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی موت ہوتی ہے. تو اس کا ایک خیال بنتا کہ جو ہے سو کنواں کھودا جائے, ایسا کنواں کھودا جائے اس سے پانی ہمیشہ جاری رہے. لیکن کوشش کی گئی اور کنواں نہیں کھود سکے. اب 2-4 دن باقی رہے. اب ایک کنواں کھودا گیا. جب کھودا گیا تو جب کچھ زمین جب کھودی گئی اس کے بعد جو لوگ اندر اترنے لگے واپس نہیں آنے لگے. اب جو سلطانی جو تعمیراتی محکمہ تھا بادشاہ کی جانب سے وہ نصف سے زیادہ ختم ہو گیا. اب لوگ دوسرے اندر جانے کو تیار نہیں, اندر اترنے کے لیے تیار نہیں. ایسے میں امام علیہ السلام کو طلب کیا گیا. صلوات بھیجے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سارا ماجرا امام نے سنا. سن کر یہ کہا کہ یہ جو ہے قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر عذاب نازل کیا تھا, پیغمبر شعیب کا زمانے کا واقعہ, اور وہ عذاب ابھی تک جاری ہے. اور ارشاد رسول عربی ہے جہاں عذاب نازل ہو تو انسان وہاں سے دور ہو جائے. امام نے کوٹ کیا, لہذا یہاں پانی نہیں آ سکتا سوائے موت کے. خوف زدہ ہو جاتا, آنکھیں پھاڑنے لگتا. اور اب کیونکہ ساری حکمرانی تھی, عمرہ اور جو بھی اس کے حکمران تھے, وزراء تھے, سب تھے, ان کے سامنے امام نے واضح دلیل دے دی. اس کا امام نے جگہ تجویز فرمائی کہ یہاں جو یہاں کھودا جاتا کچھ ہی قدم کے بعد پانی فوارے کی طرح ابلنے لگا اور وہ پانی ذائقے دار تھا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ حیدری, نعرہ صفدری, نعرہ خیبری, نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. امام علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد سے اس کے ذہن و فکر پر امام سے حسد بہت بڑھ گئی. اب کئی ایک مرتبہ کوشش کی لیکن اس کی کوشش رائے گا ثابت ہوئی, لیکن رہا نہیں گیا. 7 ذی الحجہ کو امام علیہ السلام کو زہر دیا اور امام علیہ السلام ظاہر و فرمائے بے چین رہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسرار امامت اور امام علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ غسل و کفن امام ہی دے, نماز جنازہ امام پڑھائے. اب خوف بھی تھا بادشاہ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلاب آ جائے. خود بھی جو سو میت میں شریک رہا. حکومت کی طرف سے اعلان ہوا, امام علیہ السلام کی تجویز عمل میں آئی. لیکن میں یہ ایک بات یہ کہوں کہ کربلا کا وہ مسافر 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا, اصحاب و انصار کی لاشیں اٹھائے بعد اب امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں جا رہے, کہنے لگے بہن زینب آؤ, میں سید سجاد سے رخصت ہو لوں. میں کہوں مولا ہو آغا کہ آپ باپ ہیں, سید سجاد بیٹے ہیں, تو امام کہیں گے
میرا بیٹا سید سجاد جب مجھے دیکھ کر بے چین ہو جائے گا اسے تسلی دینے کے لیے کوئی ہونا چاہیے. میں کہوں مولا او آقا 11 محرم کو جب خیمے جلائے جائیں گے سکینہ کو تماچے لگیں گے گوشوارے چھنیں گے تسلی دے گا. ارباب اللہ وہ منزل بھی آئی. زینب پہنچ گئی. امام حسین خیمے میں داخل ہوئے. زینب بیٹھ گئی امام کے ہاتھ پھیرنے لگی. امام زین العابدین علیہ السلام غش میں تھے. افاقہ حاصل ہوا. کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا دیکھو سامنے تمہارے بابا کھڑے ہیں. اب جو دیکھا امام نے ایسا دیکھا طائر سفید نظر آ رہا ہے. اپنی طاقت کو سمجھ کر اٹھنا چاہا اٹھانا کہا. امام نے کہا اے بیٹا سید سجاد کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ بابا کہ میں بھی میدان جنگ میں جاؤں. امام کہنے لگے بیٹا سید سجاد تمہارے اور میرے سوا اور کوئی نہیں ہے. اس کے بعد کی مصیبت اس کے بعد کا جہاد تمہارے لیے بڑا کٹھن ہے. توق اور بیڑی پہننے کے لیے نصیحت کر کر امام نکلے آئے. کہا بہن سے بہن زینب وہ کہنا لباس لاؤ میں جیبہ تن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ماں فاطمہ الزہرا نے کہا تھا کہ یہ لباس میں تمہارے لیے تیار کر رہی ہوں. ماں کے ہاتھ کا تیار کیا ہوا لباس امام حسین علیہ السلام نے زیبہ تن کیا. اس کے بعد زینب سے بے ساختہ کہنے لگے بہن زینب تمہارا بھائی مرنے جا رہا ہے. بس کہنا تھا. زینب بے ساختہ گریا کرنے لگی اور کہنے لگی بھائی کہ آپ جائیں گے تو کہا کہ ہاں میرے کو جانا ہی ہے. لیکن زینب ایک بات ذہن میں یہ رکھو کہ اگر تم مجھے گریا کر کے رو کر رخصت کرو گی خنجر کے نیچے جب تمہارا خیال آئے گا میں بھی گریا کرنا پڑے گا میں بھی بے چین ہو جاؤں گا. اگر تم مجھے مسکرا کر رخصت کرو گی میں بھی اپنا گلا مسکرا کر کٹا دوں گا. زینب نے پوچھا بھائی کوئی بہن اپنے بھائی کو مرنے کے لیے مسکرا کر رخصت کرے گی؟ حاضرین مجلس کے ذریعے مقاصد کو بتا ہم میں جو پریشانی جو عطا فرما جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جہاں جہاں دشمنی اندے دشمن آنے والے بدلتے انہیں نیست نابود کر دے. جہاں جہاں دوزار آنے والے بدلتے جہاں جہاں مالا و نابود کی حفاظت فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر طالب علامہ طالب حسین جوہری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم